اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام یہ کتاب ہے جس میں ہم زندگی پڑھیں گے کس کی؟ مولانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمعين۔ اس میں کیا ہے یہاں دیکھیے کیا کیا پڑھیں گے؟ نبوت، کس کی نبوت؟ رسول خدا کی نبوت۔ رسول خدا خاتمیت، خاتمیت سمجھ رہے ہیں؟ وہیں ہیڈنگ میں دیکھیے، اوپر ہی ہیڈنگ میں دیا ہوا ہے، سائڈ میں جی دیکھیے، نبوت، خاتمیت، بعثت ہے، کہیں بھی لکھا ہے؟ جی ہاں وہی 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 وہی۔ تو خاتمیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ سب سے مراد کیا ہوتی ہے مولانا؟ کیا ہے؟ مثلا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے معلوم ہے آپ کو؟ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل۔ یہ نا عام الفیل جانتے ہیں آپ؟ ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، پڑھا ہوگا سنا ہوگا، اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ کے لیے پوری قرآن میں ایک سورہ آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ صحیح ہے نا؟ اسی سال رسول خدا پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب اس سال پیدا ہوئے، چونکہ پہلے کے زمانے میں جو واقعات اور حادثات ہوتے تھے اس سے یاد کیا جاتا تھا، صحیح ہے؟ سن اور ہجری اس طرح کا کچھ خاص معین نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک طالب علم تھا مبارک پور کا، وہ اس نے اپنی ایج جو بتائی، اس کی ایج پہ مجھے یقین نہیں ہوا، تو اس کے گھر فون کیا میں نے، تو میں نے کہا یہ کب پیدا ہوا ہے، کس سن میں؟ بولے جس سال جھگڑا ہوا تھا۔ جس سال جھگڑا ہوا تھا یہ اس سال پیدا ہوا ہے۔ پھر پوچھا جھگڑا کس ٹائم ہوا تھا وہ؟ تو اس طرح سے لوگ یاد رکھتے تھے۔ تو عام الفیل کیا ہے؟ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کا لے کر آیا تھا، اس لیے اس سال کو کس کا نام دے دیا گیا؟ عام الفیل کا نام دیا گیا۔ اور یہ کتاب ہے آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، جب یہ زندہ تھے تو ہمیں ملاقات کا ان سے شرف ہوا۔ یہ باقاعدہ وہاں مسجد اعظم میں نماز پڑھایا کرتے تھے، قم کے اندر، آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا اخلاق حسین پکھناروی۔ صحیح ہے؟ پکھناری بہار میں ہے جہاں میری سسرال ہے، وہیں کے یہ مولانا ہیں۔ صحیح ہے؟ اخلاق حسین صاحب جو ایران میں رہتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کو پرنٹ کیا ہے کس نے؟ تنظیم تو آئیے ہم آ جاتے ہیں اپنے مقصد پر۔ مولانا ترجمہ کس کتاب کا ہے؟ آشنائی با مسائل کلیہ اسلام، دکھ رہا ہے؟ یہ نام کتاب پیغمبر اسلام دکھ رہا ہے؟ نام کتاب دکھ رہا ہے؟ نہیں، یہاں دکھا، یہاں پہ بیٹا، یہاں بتا رہے ہیں ابھی آپ، یہاں ہے نا؟ اسلام نبوت تو ترجمہ کس کتاب کا ہے یہ؟ اس کتاب کا، آشنائی با مسائل کلیہ اسلام۔ تالیف کس کو کہتے ہیں؟ تالیف کون ہے؟ اس کا جمع کرنے والا، لکھنے والا آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب۔ صحیح ہے؟ ترجمہ ہم نے بتا ہی دیا، نظر ثانی، کمپوزنگ جانتے ہیں؟ یعنی اس کو ٹائپنگ کس نے کی، ڈیزائن کس نے کیا، وہ سب تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد فہرست دی گئی ہے۔ فہرست کو چھوڑتے ہوئے ہم لوگ اصل درس کی طرف آ جائیں۔ عرض تنظیم کو بھی چھوڑ دیجیے پر آئیے۔ اب ہے حضرت محمد، اور یہ جو چھوٹا تھا صاد بنتا ہے، یہ کس کا مخفف ہے؟
علیہ علیہ وآلہ وسلم مخفف ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت. پڑھیں گے تھوڑی سی اس کو اردو پڑھیں گے مولانا. حضرت محمد کی رسالت اللہ کے بچپن پیغمبروں کی اور ان کے دعووں کی تصدیق چند طریقوں سے ہو سکتی ہے. یہاں بات کیا کر رہے ہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں حضرت محمد جب رسول کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مولانا علی عباس اللہ کے سچے پیغمبروں کی شناخت جانتے ہیں کس کو ہوتی ہے؟ پہچان. آئی ڈی کارڈ کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ شناختی کارڈ. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو شناخت مانے ہوتا پہچان، کہ رسول کی اور اللہ کے سچے پیغمبروں کی پہچان اور کیا آیا وہ دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، چند طریقوں سے ہو سکتی ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ آپ رسول کو رسول کیسے مانیں گے؟ سمجھ میں آیا کیا سوال ہے؟ رسول کو رسول کیوں مانیں؟ جو اپنے پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے کی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 پہ آئیے. کہہ رہے رسالت کے دعوے دار کی حیات و خدمات کے گہرے مطالعے کے ذریعے. سمجھ؟ رسالت کے دعوے دار کی حیات و خدمات کے گہرے مطالعے کے ذریعے، یعنی اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی پچھلی زندگی دیکھنی ہوگی کہ پچھلی زندگی کیسی تھی. اگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں تو کیا پاتے ہیں کہ کافر بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے. اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے تھے؟ رسول اسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے. تو کہا رسالت کے دعوے دار یعنی وہ افراد کے جو رسول ہونے کا کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی زندگی ان کے دعوے سے میچ کر رہی ہے یا میچ نہیں کر رہی ہے. ایک انسان جس نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، کل تک شراب پیتا تھا، آج کہہ رہا میں ولی اللہ ہوں، تو کس کی ولایت کو کوئی مانے گا؟ تسلیم نہیں کرے گا. تو اس کے سابقہ کردار کو دیکھا جائے گا، کہا اس کے گہرے مطالعے کے ذریعے اس کے دعووں کی سچائی کا اندازہ ہوگا. نمبر 2 دیکھیے کیا ہے مولانا. تمام ان عقائد، احکام و قوانین غائبانہ مطالعے سے جن کی وہ اشاعت کرتا ہے. ہاں کیا مطلب اس سے سمجھ میں آیا کچھ؟ جو وہ سکھا رہے ہیں خود کر رہے ہیں، جو عقیدہ وہ بتا رہے ہیں، جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، جو احکام اور قوانین وہ بتا رہے ہیں، ان کا ہم بغور مطالعہ کریں کہ جن کی یہ اشاعت کر رہے ہیں آیا وہ الہی نظام سے ہم آہنگ ہے یا ہم آہنگ نہیں ہے. اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہم آہنگ نہیں ہے، تو اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. طریقہ کیا ہے مولانا کسی نبی کی نبوت کو جانچنے کا؟ کہا گزشتہ جانتے ہو کیا ہوتا؟ گزشتہ گزرے ہوئے، گزشتہ مانے گزرے ہوئے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو غور سے دیکھیں. گزشتہ انبیاء نیز اخبار بشارتوں کے ذریعے. صحیح ہے. جیسے جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. صحیح ہے. تو جناب عیسیٰ نے ہمارے نبی کی کیا دی تھی؟ بشارت دی تھی، پہلے بتایا تھا. تو کہا اگر ابھی کے نبی جانچنا ہے تو گزشتہ انبیاء کی بشارتوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے.
4 نمبر ہے مولانا، چوتھی چیز کیا ہے جس سے نبی کی نبوت ثابت ہوگی؟ خلاف عادت امور کی انجام دہی، یعنی ایسے کام کو انجام دینا جو عام طور پر ایسے معجزے کے ذریعے جس سے دیگر انسان عاجز اور بے بس ہوں، یعنی رسول کے پاس ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے جسے دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا رسول اسلام کا معجزے کچھ یاد ہیں آپ کو کہ نہیں یاد ہیں؟ آپ رسول کی امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر آپ سے کہے کہ کوئی رسول کا ایک معجزہ بتائیے تو کیا بتائیں گے؟ چاند کے 2 ٹکڑے اور وہ تو مولا علی کا ہے جی، بتائیے۔ پیڑ کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا، پیڑ کو بلایا تھا، وہ آپ کے آیا، پھر اس کو واپس بھیجا، واپس گیا وہ، صحیح ہے۔ کنکری کا آپ کے ہاتھوں پر کیا کرنا؟ کلمہ پڑھنا، ان کا گویا ہونا۔ سوکھے ہوئے پیڑ کے پاس آپ نے وضو کیا، وہ کیا ہو گیا؟ ہرا بھرا ہو گیا۔ جس اگر حلیمہ والی بات کو مان لیا جائے تو وہ جو کیا تھی، السلام علیکم، معجزہ پہلے سمجھ لو کہتے کس کو ہے بیٹا۔ معجزہ اگر کوئی کہے تو معجزے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا کام جس کو دوسرے کرنے والے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، دوسرا نہ کر سکے۔ جیسے جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ عصا ان کا کیا بن جاتا تھا؟ اژدہا بن جاتا تھا۔ صحیح ہے، ہم لکڑا لے کے چلیں گے اژدہا بن جائے گا؟ ہم لکڑا لے لے، رسا لے لے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ صحیح ہے، جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں رہے گا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا مولانا ثقلین صاحب قبلہ؟ جناب عیسیٰ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ مریض کو شفا زندہ دیتے، کر دیتے تھے، مردے کو زندہ زندہ کر کرتے دیتے تھے۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے ہمارے نبی کے معجزات میں سے کیا تھا جو انہوں نے معجزے دکھائے ہیں؟ متعدد معجزات ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کون سا؟ کنکڑی کنکری کا ان کے ہاتھوں پر کلمہ کا پڑھنا، پیڑ کا پڑھنا، ان کے بلانے پر آنا، پھر واپس وضو بھیجنا۔ کرنا، وہ ہرا بھرا ہو جانا۔ حلیمہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ بڑی سست تھی، صحیح ہے نا، جو گھوڑی ان کا خچر جو بھی تھا، لیکن جب جناب رسول خدا کو لے کے چلی تو وہ کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا، صحیح ہے نا۔ تو یہ تمام معجزات رسول اکرم کی زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو کہا کسی بھی نبی کو پہچاننے کے کتنے طریقے؟ 4 طریقے، 4 تو دیے نا یہاں پہ مولانا۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ جو رسول کی جو رسالت کا دعوے دار ہے اس کی پچھلی زندگی کو چیک کیا جائے کہ پچھلی زندگی اس کی کیسی ہے۔ پھر دیکھا گا کہ جن عقائد کی وہ ترویج کر رہا ہے، جو احکام وہ بتا رہا ہے وہ کیسے ہیں، صحیح ہے۔ تیسرا دیکھا جائے گا پچھلے انبیاء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے پاس کوئی معجزہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ تمام باتیں پائی جائیں گی تو اس کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ رسول کی رسالت کیسے ثابت ہوگی، کسی بھی رسول اللہ کے سچے رسول کو ثابت کرنے کے لیے کون سے طریقے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول کی رسالت کتنے طریقوں سے ثابت ہوگی؟ 4 طریقوں سے، کہ ایک تو اس کی گزشتہ زندگی کو دیکھا جائے، جن باتوں کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اسے دیکھا جائے، اور پچھلے انبیاء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے اسے دیکھا جائے، اور وہ کس طرح کے معجزات پیش کر رہا ہے، آیا دوسرے اس سے عاجز ہیں یا نہیں ہے۔ کہ معجزے کو لیا جائے، آج کی ترقی یافتہ سائنس بھی کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتی ہے؟ نہیں، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ ہو، لیکن جناب عیسیٰ زندہ کرتے تھے، اس کا مطلب کہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے جس سے دوسرا لوگ کیا ہوں؟ عاجز ہوں۔ اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔